آج کل آپ نیوز چینل پہ 18ویں ترمیم کا اکثر ذکر سن رہے ہیں۔ سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان کھینچا تانی جاری ہے۔ وفاقی حکومت کہہ رہی ہے کہ 18ویں ترمیم کو ختم کیا جائے، جبکہ سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ 18ویں ترمیم کو بچانا ضروری ہے۔ یہ 18ویں ترمیم آخر ہے کیا جس کی وجہ سے وفاق اور صوبے آپس میں دست و گریباں ہیں؟ تو چلیں آج 18ویں ترمیم کے بارے میں مختصر سا احوال معلوم کرتے ہیں۔ پاکستانی آئین میں 18ویں ترمیم 8 اپریل 2010 کو قومی اسمبلی پاکستان نے کی۔ اس وقت آصف علی زرداری صاحب پاکستان کے صدر تھے۔ 18ویں ترمیم نے صدر کے پاس موجود تمام ایگزیکٹیو کے اختیارات یعنی عملہ کے اختیارات کو لے کے پارلیمان کو دے دیا، کیونکہ وزیر اعظم قائد ایوان ہوتا ہے، لہٰذا زیادہ اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے شمالی مغربی صوبے یعنی صوبہ سرحد کا نام تبدیل کر کے خیبر پختونخوا رکھا گیا۔ لیکن سب سے اہم بات جس کی وجہ سے تمام تر کھینچا تانی جاری ہے وہ ہے وفاق سے زیادہ تر اختیارات لے کر صوبوں کو دے دیے گئے۔ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے خود مختار ہو گئے، ان کو وفاق کی اختیارات اور وزارتیں منتقل کر دی گئیں۔ بعض حلقوں نے 18ویں ترمیم کو مجیب الرحمان کے 6 نکات سے بھی تشبیہ دی ہے۔ صوبوں نے مرکز سے اختیارات تو لے لیے مگر اسے مقامی حکومتوں تک منتقل نہیں کیا، جس سے صوبوں کی خود مختاری کا مقدمہ کمزور پڑ گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ دراصل یہ 18ویں ترمیم ہے کہ اس کے نکات کیا ہیں۔ نمبر 1، صوبہ سرحد کا نام خیبر پختونخوا رکھ دیا گیا۔ نمبر 2، آئین توڑنے یا معطل کرنے یا تحفظ دینے والے کو بھی آرٹیکل 6 کے تحت سزا کا حقدار ٹھہرایا گیا۔ نمبر 3، صدر مملکت کا اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار مکمل ختم اور تمام کلیدی تقرریوں میں وزیر اعظم کا مشورہ ضروری قرار دے دیا گیا۔ نمبر 4، چیف الیکشن کمیشن کا تقرر 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف کی تجویز کردہ 3 افراد میں سے کرے گی۔ نمبر 5، تیسری بار وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ بننے پر عائد پابندی ختم کر دی گئی۔ نمبر 6، سینٹ میں اقلیتوں کے لیے 4 نشستوں کا اضافہ کر دیا گیا۔ نمبر 7، اسلام آباد ہائی کورٹ کا قیام عمل میں لایا گیا تاکہ انصاف کو آسانی سے مہیا کروایا جا سکے۔ نمبر 8، اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کا تقرر 7 رکنی جوڈیشل کمیٹی اور 3 رکنی پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے ہوگا۔ نمبر 9، مقامی حکومتوں کے نظام کو برقرار رکھا گیا۔ نمبر 10، 17ویں ترمیم 2003 کی بعض شقوں کو آئین سے حذف کر دیا گیا۔ جی تو دوستوں، یہ تھی 18ویں ترمیم، اور اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں پہ اختیارات کی جنگ ہے وفاق اور صوبے کے درمیان۔ 18ویں ترمیم کی موجودگی سے سندھ حکومت کو فائدہ ہے، جبکہ وفاق یہ لازمی طور پہ چاہے گا کہ 18ویں ترمیم ہٹے۔ آج کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔